जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सोचा ये है कि तो हमारे साथ बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में रहते हैं, तो मेरे जहन में आइडिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग सवाल करते हैं तो उसमें जो दिलचस्प सवालात हैं उनको निकाल के तो आपकी खिदमत में उनके जवाबात रखे जाएं ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले ये जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल सुने आप। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, एक केस डिस्कस करना था आपके साथ। सर, एक गाय ने तकरीबन आज से 4 दिन पहले ज़ोर लगाना शुरू किया है सुबह के टाइम में। तो दोस्त को बुलाया, उसने चेक किया है, उसने कहा जी इसका बच्चा जो है वो डेड हो चुका है अंदर। तो फिर उसने कहा जी इसकी जो यूट्रस है वो ओपन नहीं हुई अभी, तो इसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तब जाके इसकी यूट्रस ओपन होगी। तो सर उसने फिर ऑक्सीटोसिन लगाया 5 सीसी और साथ में लगाया डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 15 सीसी। तो अगले दिन तक देखा है उसकी यूट्रस नहीं ओपन हुई, मतलब कुछ नहीं निकला, मतलब कल के दिन। उसके बाद कल फिर उसने डेल्माजीन और साथ उसने लगाया जी 15 सीसी डेक्सामेथासोन दोबारा, फिर भी उसकी यूट्रस नहीं ओपन हुई। फिर हमें टेंशन थी, हमने दोबारा एक और दोस्त को बुलाया, उसने कहा कि जी इसे चेक करें कि ऐसे ऐसे करके मसला है। तो उन्होंने चेक किया जी, अल्ट्रासाउंड किया उसका, तो उसने कहा जी इसका फीटस लाइव है और मूवमेंट भी पूरी है और हार्ट बीट भी ठीक है इसकी। तो सर अब क्या कहते हैं, फिर उसने ना प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन अभी उसे लगाया था 15-10 सीसी पहले लगाया, मतलब फिर उसने कहा जी 2 घंटे बाद 5 सीसी दोबारा लगा दीजिएगा, 15 सीसी उसने लगाया। तो सर जो डेल्माजीन लगा था या उसके साथ डेक्सामेथासोन लगा था या ऑक्सीटोसिन लगा था, तो उसके बाद आज जो उसका चेकअप हुआ है तो मतलब उसका फीटस भी लाइव है सारा कुछ। तो सर अब हम ये चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल लाइव रहे, ठीक रहे, अबॉर्शन ना हो, किसी किस्म की टेंशन ना बने। तो सर उसके लिए हम और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? तो काइंडली ये हमें लाज़मी आप इन्फॉर्म कर दें, बता दें इसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आप दे दें। बस अब उसका मतलब कि ये जो अबॉर्शन वाला सिस्टम है या इस तरह का कोई भी सीन है सर, ये मतलब रुक जाए, ये क्लियर हो जाए। तो जो इंजेक्शन उन्होंने इस तरह के यूज़ हुए हैं उसमें, तो वो किसी किस्म का नुकसान ना करें। काइंडली मेहरबानी करके सर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि नुकसान ना हो। चलो वो चेक तो करवा लिया है, बचत हो गई, अब जो लाइव है वो कह रहे हैं, तो उसके लिए अब सर क्या चीज़ यूज़ करें और? जी आपने पहला सवाल सुन लिया। ये सवाल है जी कि बच्चा जो है वो डेड हो चुका है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। उसको इन्होंने डेक्सा भी लगाया, उसको इन्होंने ऑक्सीटोसिन भी लगाया, उसको डेल्माजीन भी लगाया। बाद में दूसरे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि बच्चा तो ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया। और अब मुझे पूछ रहे हैं कि हमारा जानवर का बच्चा क्या उसके पेट में बच जाएगा, या अगर उसको बचाना चाहें तो क्या किया जा सकता है। पहले नंबर पे मैं तमाम डॉक्टर साहबान से ये गुजारिश करूँगा कि कभी भी अगर बच्चा माँ के पेट में डेड हो जाए तो उसको निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में ममनू है। ये बच्चेदानी का मुंह इससे मज़ीद बंद हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये बात याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो फील्ड में 95% प्रैक्टिशनर करते हैं, तो इस चीज़ को समझ लें। बाकी आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्माजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये गलत है। अब याद रखें इस केस में क्या होगा। आज डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बच्चा निकालने के लिए टीके लगा दिए। कल को दूसरे डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने बच्चे को माँ के पेट में रखने के लिए टीके लगा दिए। अब क्या होगा? देखिए, जो आप बच्चा माँ के पेट से निकालने के लिए जो टीके लगाते हो, तो हमारी आवाम ये समझती है कि आज सुबह टीके लगाएंगे दोपहर तक बच्चा बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये जो इंजेक्शन है जिसमें डेल्माजीन है या जिसमें डेक्सामेथासोन है, ये टीका लगाने के बाद गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में 2 से लेकर 5 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है अपना मुकम्मल काम करने के लिए। तो इस केस में अगर तो 5 दिन तक जानवर ने बच्चा अपने पेट में रख लिया तो चांसेस बेहतर हैं, अदरवाइज ये बच्चा फेंक देगी। याद रखिएगा कि जब जानवर बच्चा फेंकना शुरू कर दे तो फिर उसको प्रोजेस्टेरॉन लगाना ये गलती है। फिर प्रोजेस्टेरॉन इसको नहीं लगाना, फिर इसका बच्चा बाहर निकल जाना ही बेहतर है। अब इस केस के अंदर 4 से 5 दिन बाद ही अंदाज़ा होगा कि क्या ये जानवर बच्चा अंदर रखता है या बच्चा अंदर नहीं रखता। अगर आप इस बच्चे को ज़बरदस्ती अंदर रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन या कोई और टीके लगाएंगे तो वो गलत होगा, वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जानवर के साथ ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए इस बात को जहन में रखें कि बच्चा निकालने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं अव्वल तो मुकम्मल तहकीक के बाद लगाएं, और जब लगाएं तो फिर उसका 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन जो है आपको इंतज़ार करना होगा, फिर ही जाके वो अपना रिजल्ट देगा। फिर अगर आपको पता लगे कि नहीं ये तो डेड नहीं है, तो फिर दुआ ही करनी है, उसको बाकायदा मजीद प्रोजेस्टेरॉन के टीके लगाने वहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है। जी अब दूसरा सवाल जो है ये आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं, तो ये दूसरा सवाल सुनिए ज़रा।
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک جوٹی ہے، اس کو سوئی کو 30 دن ہو گئے ہیں. اس کے پچھلے تھن کی نا چوائی بہت زیادہ سخت ہے، اور کوئی ناڑ نہیں ہے، کوئی گلٹی نہیں ہے، اور اس میں دودھ بھی آدھا ہے. اس کو بروسس بھی دیے ہیں 6 ڈبیاں، اور ماسٹیگران بھی 6 ڈبیاں، اور نیروبیان کے ٹیکے بھی 3 لگائے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا کیا علاج کیا جائے؟ جی آپ نے سوال سن لیا. یہ مسئلہ ہے جی کہ جھوٹی ہے، 30 دن ہو گئے ہیں اس کو بچہ دیے کو، چوائی اس کی بہت سخت ہے، تھن میں دودھ آدھا رہ گیا. دیکھیں جی، بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک تھن کی چوائی سخت ہو جاتی ہے، جس کو ہم منہ سڑی بولتے ہیں. اب یہاں پہ موقع پہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم دھار مار کے چیک کریں گے. 3 تھن جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے نرم ہے، چوتھا تھن سخت ہے. تو یہ تھن جو چوتھا ہے یہ منہ سڑی کی طرف جا رہا ہے. اب اس کی دھار چونکہ سخت ہے تو باقی تھنوں کے ساتھ اس کی چوائی جو ہے وہ ٹائم پر ختم نہیں ہوتی، اور بار بار زور لگانے کی وجہ سے ایسے تھن جن کو بے تحاشا زور لگا کے مل کیا جائے تو وہ اپنی پروڈکشن کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک تھن بالکل ٹھیک ہے، اس کی چوائی نرم ہے، اس کی ملکنگ ہوتی ہے مثال کے طور پہ 2 منٹ کے اندر. اگر وہ تھن سخت ہو جائے اور اس کی چوائی 5 منٹ کے اندر ہو تو اس کا دودھ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. تو اس کیس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ موقع پہ ڈاکٹر صاحب آ کے چیک کریں گے کہ کیا یہ کیس منہ سڑی بن گیا ہے یا یہ منہ سڑی کی طرف جا رہا ہے. دونوں کیسز کے اندر اس تھن کا منہ کھولنا، اب یہاں پہ منہ کھولنے کے لیے سرجیکل طریقہ کار ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کا منہ کھل جائے گا، تھن کی چوائی نرم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ اینٹی بایوٹکس بھی دیں گے، تھن کی جو چوائی ہے وہ اس کی انشاءاللہ نرم ہو جائے گی. اب تیسرا سوال سنیں. وعلیکم السلام جی. اس کی بھی ڈاکٹر صاحب ڈیٹیل دے دینا، کلوز اپ پریمکس کتنے کے جی کا ہوگا، ڈیلی کتنا دینا ہے، کس ٹائم دینا ہے، اور ونڈا کون سا اور کتنا کتنا دینا ہے، یہ بھی ڈیٹیل دے دیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا جو ہے نا بعد میں کوئی نقصان وغیرہ جو کلوز اپ پریمکس دیتے ہیں گرمیوں میں گرمی زیادہ کرے گی یا اس طرح کوئی ہے کوئی چکر تو وہ بھی بتائیے گا. اچھا ایک اور بات ہے کہ کلوز اپ پریمکس اگر میں دیتا ہوں گائے کو تو اس کے ساتھ ہم جو پہلے دیتے ہیں گائے کی تیاری کے لیے چیزیں ہیں وہ بھی دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. پہلے جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیا تھا نا پچھلے صوبے میں، وہ بلکہ پہلے آج سے 20 سال پہلے میرے ابو نے رکھی ہوئی تھی گائیں وغیرہ جو ہے نا، تو وہ دیتے تھے تلوں کا تیل، میٹھا تیل نہیں ہوتا جو وہ. تو لاسٹ ٹائم جب اس نے ڈلیوری دینی تھی تو اس سے 20 دن پہلے جو ہے نا ڈیلی کا 1 پاؤ تیل دیتے ہیں دودھ میں ڈال کے نا، تو 20 دن دیتے ہیں 5 کے جی دودھ تیل ہم نے وہ میٹھا تیل پلانا ہوتا ہے اس کو گائے کو. تو اگر وہ بھی میں ساتھ دے دوں اس کا کوئی نقصان یہ بھی تھوڑی. جی تیسرا سوال آپ نے سن لیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلوزو پریمکس جو ہے گرمی میں کہیں جانور زیادہ گرمی تو نہیں کرے گا، اور کیا اس کا کوئی بعد میں نقصان تو نہیں، اور یہ کہ اگر آپ کلوزو پریمکس دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور چیز دینے کی ضرورت تو نہیں. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کلوزو پریمکس جانور کو بچہ دینے سے 1 مہینہ پہلے ون ڈے میں مکس کر کے دیتے ہیں. یہ صرف انرجی ہے، توانائی ہے، نیگیٹو آئنز ہیں، پروبیوٹکس ہیں، ان کا جانور کی صحت پہ نقصان نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور ہم اس کا استعمال جو ہے بہت لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، مطلب 13-14 سال ہمیں ڈیری انڈسٹری میں ہو گئے ہیں. ہم اپنے جانور جو ہیں اسی طرح سائنٹیفکلی ہی تیار کرتے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا. اور اس کے ساتھ اگر آپ باقی آئٹمس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لوگ گھی کا استعمال کرتے ہیں، گڑ کا استعمال کرتے ہیں، تیل کا استعمال کرتے ہیں، تو بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگ خود استعمال کر لیں. جانور کو کلوزو پریمکس دینے کے بعد ان آئٹمس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اب چلیں جی ہمارے اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میری گائے نا بلیتن ہے، تو وہ اس ٹائم اس کی کیپیسٹی ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جس طرح بلیک وائٹ دبے کے ساتھ جو گائے ہوتی ہے آسٹریلین قسم کی، وہ اس ٹائم مجھے 8-9 کلو 10 کلو دے رہی ہے مجھے، جبکہ میں جس ڈاکٹر کو بھی دکھایا اس کی کیپیسٹی وہ بتاتا ہے اس کی تو 25-26-30 تک بھی ہے اس کی کیپیسٹی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں سالت استعمال کرتا ہوں، توڑی بھی ہوتی ہے، چوکر بھی ہوتا ہے، کھال بھی ہوتی ہے مجھے اور ونڈا میں نہیں استعمال کرتا. تو مجھے اس خوراک میں کیا مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ میری گائے اتنے میں کھڑی ہوئی ہے، دودھ کی پیداوار نہیں دے رہی ہے. کائنڈلی اس بارے میں تھوڑی مجھے خوراک کے بارے میں تو گائڈ کر دیں، شکریہ. میں آپ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں. جی آپ نے یہ اگلا سوال سن لیا. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہماری گائے پریگننٹ ہے، 8 سے 10 کلو دودھ دے رہی ہے. دیکھنے والا ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے جو دودھ ہے وہ تو 30 لیٹر ہے، تو یہ دودھ کیوں نہیں دے رہی؟ تو جناب علی جانور جو دودھ نہیں دیتا یہ ملٹی جو فیکٹوریل سبجیکٹ ہے. جانور کی مینجمنٹ، جانور کی خوراک، جانور کی نسل اور جانور کی صحت، یہ 4 چیزیں ہیں جس میں آپ کا دودھ پوشیدہ ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی مس ہو گئی تو جانور دودھ نہیں دے گا. جانور کی صحت خراب ہوگی دودھ نہیں آئے گا. جانور جو ہے اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو دودھ نہیں آئے گا. جانور جو ہے اس کا نسل ٹھیک نہیں ہے تو دودھ نہیں آئے گا. جانور کی خوراک ٹھیک نہیں ہے تو دودھ نہیں آئے گا. تو ان 4 میں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا فرق کدھر ہے.
عمومی طور پہ زیادہ تر فارمرز جو میں نے دیکھے ہیں وہ مار کھا رہے ہوتے ہیں جانور کی مینجمنٹ پہ. جانور کی مینجمنٹ کیا ہے کہ جانور کو تیاری سے پہلے، بچہ دینے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کی جاتی. بچہ دینے سے پہلے جانور کا ونڈا بند کر دیا جاتا ہے. بچہ دینے کے 8-10 دن بعد بھی ونڈا بند رکھا جاتا ہے. جانور کو پراپر تیاری کے لیے پریمکسز استعمال نہیں کیے جاتے. جانور کو اچھی کوالٹی کا سائلیج نہیں ملتا. جانور کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے پراپر ڈائٹ نہیں ملتی. ان پراپر ڈائٹ ہوتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ اپنے پراپر پوٹینشیل کے مطابق جو ہے وہ دودھ نہیں دے پاتا. تو یہ اس کے لیے میں اکثر لوگوں سے یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جانور اچھا دودھ والا ہے اور وہ اچھا دودھ نہیں دے پا رہا تو آپ ان 4 چیزوں پہ اپنے علاقے کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. جانور کی مینجمنٹ، جانور کی صحت، جانور کی خوراک اور جانور کی نسل. ان 4 چیزوں پہ جب آپ کام کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے جانور کا دودھ اچھا ہے یا نہیں، یا آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. اگلا سوال سنیں جی. السلام علیکم سر، ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 2 दफ़ा साइक्लोमेट लाया 4 ml, मतलब 4 ਤੇ 4 8 ml ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡੈਲਮਾਜ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਨਾਲ ਡੈਕਸਾ ਲਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੈਲ ਹੀ 50 ml ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਡੇਢ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੈੜ ਗੱਭਣ ਆ تو کوئی مزید جڑا ساری رحم جی آخری سوال ہے جی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیکلومیٹ بھی لگا دیا گیا جانور کو، ڈیلمازین بھی لگا دیا گیا جانور کو، ڈیکسا میتھاسون بھی لگا دیا گیا، جانور کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے اور 4 دن ہو چکے ہیں ان کو یہ ٹرائی کرتے کو بچے دانی کا منہ 1.5 انچی کھلا. اب کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ جانور کا بچہ پیٹ سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر صاحبان آپ ڈیکسا کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈیکسا میتھاسون ویٹنری سائٹ پہ آتی ہے اس کی جگہ پہ انسانوں والے میڈیکل سٹور سے آپ کو ڈیکاڈرون کا ٹیکا ملے گا. وہ آپ 20 ml استعمال کیا کریں. وہ 5 ml کی وائل آتی ہے تو 4 وائل جو ہیں 20 ml وہ استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹ زیادہ بہتر ملے گا اور 2 دن لگاتار استعمال کرنا ہے. اسی طرح ڈیلمازین استعمال کریں، 4 cc استعمال کریں اور 2 دن لگاتار استعمال کریں. 2 سے 5 دن کا ٹائم آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے جی، کم سے کم 2 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دن. اگر 5 دنوں کے اندر بچے دانی کا منہ کھل جائے تو بچہ نکال لیں. لیکن کئی دفعہ ممیفیکیشن کے کیس میں، ممیفیکیشن کہتے ہیں کہ جانور کے پیٹ کے اندر بچہ مر جاتا ہے، اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور بچہ ڈرائی ہو جاتا ہے. تو ممیفیکیشن کے کیس میں بعض اوقات ہارمونز لگانے پہ آپ کے بچے دانی کا منہ نہیں کھلتا، تو اس کا پھر آپ کا ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، وہ ہے جانور کو آپریشن کرنا. آپریشن کر کے ہی بچہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جس بچے کا، جس گائے کا آپ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، آپریشن پہ ایک ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے جو جانور کے اوپر آئے گا، پھر ڈاکٹر کی فیس بھی دے رہی ہے، پھر آپریشن کرنے کے بعد اس کے اوپر پوسٹ آپ بھی کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو اس کو پریگننٹ کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سوئے میں وہ پورا بچہ دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سرجری کروانا چاہتے ہیں یا آپ جانور کو سیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو اس کے بعد جیسے اگر آپ سرجری کروانا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے کہیں اس کو پیٹ کو چاک کریں. اگر بچے دانی کا منہ نہیں کھل رہا تو بچے کو جو ہے وہ آپریشن کر کے باہر نکالیں اور بچے دانی کو سوچر کر دیں، بعد میں دوائیاں رکھیں. تو ایک لمبا پروسیجر ہوگا جو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ آج کے کچھ انٹرسٹنگ سوال تھے جو میں نے نکالے تھے، آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہیں. انشاءاللہ اگلے ڈیٹس پہ یہ روزانہ یہ سیشن جو ہے انشاءاللہ یہ ایسے ہی چلاتے جائیں گے. سوال تو بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی 150-200 سوال ڈیلی کا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بیسک سے ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا. جو دلچسپ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز 5 جماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.